ماہ رمضان المبارک کے حسین موسم میں اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادت مندیاں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری ان سعادتوں کو ہم سب کے لیے خوش آخرت کا سبب اور ساما بنائے۔ ماشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جس کو عشرہ رحمت قرار دیا گیا، وہ اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اور جلوہ سمانیوں کے ساتھ رواں دواں ہے۔ آج 9 رمضان المبارک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 10 رمضان المبارک کو ایک ایسی شخصیت کے ساتھ نسبت حاصل ہے جو میرے آقا کے دکھوں کا بھی مداوا تھی۔ کائنات عالم تڑپتی ہے، محمد محمد کرتی ہے۔ ہر بندے کی خواہش کا مدار یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حضوری ہو جائے۔ ہر انسان کو حضور کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو اپنے آقا کا بس نام سہارا دیتا ہے۔ کائنات کو سکون، کائنات کا سہارا، کائنات کے دکھوں کا مداوا حضور کی ذات تھی۔ لیکن حضور کو جہاں پہ سکھ اور سکون میسر آتا، وہ میری اور آپ کی روحانی اور ایمانی امی جان ملائکۃ العرب، ملکہ فردوس بری، سیدہ عالم سیدہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آج 9 رمضان المبارک ہے، اس لیے میں نے آج کی اس نشست کو خصوصاً یہ مناسب سمجھا کہ آج کی اس نشست میں ہم سلام بحضور سیدہ عالم سیدہ اما خدیجۃ الکبریٰ پیش فرمائیں، اور تاکہ آپ کے دن کے آنے سے پہلے اویئرنیس بھی ہو جائے، اور ہم کل اپنے معاملات میں اپنے افطار دسترخوان پہ اور سحر دسترخوان پہ ہم امی جان کا ذکر سنیں، سنائیں اور اپنی ینگ جنریشن کو اس سے اویئرنیس دیں۔ یہ وہ واحد خاتون ہیں باختلاف روایت بخاری کی حدیث پاک ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے حضور کی ذات پہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئی، وہ حضرت سیدہ اما خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ اور یہ وہ واحد خاتون ہیں، ان کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ 25 سال حضور کی رفاقت میں گزارے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے 3 دن 3 راتیں غار ثور میں گزاری، اکیلے یا حضور تھے یا جناب سیدنا صدیق اکبر تھے۔ وہ بھی بڑی شان کے مالک، لیکن میرا خالق جسے چاہے عظمتوں کے تاج عطا فرما دے۔ 25 سال کی رفاقت، اکیلی نویکلی یا حضور تھے یا سیدہ اما خدیجۃ الکبریٰ تھی، اور 25 سال حضور کے عقد میں نکاح میں رہی۔ جب تک یہ حضور کے نکاح میں رہی، حضور علیہ السلام نے کوئی دوسری شادی کرنا تو درکنار، نکاح کرنا تو درکنار، حضور نے اس متعلق سوچا بھی نہیں۔ سیدہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ شخصیت ہیں جن پر سرداری ناز کرتی ہے۔ آپ مکہ کے سردار کی بیٹی تھی، خویلد مکہ کا بہت بڑا سردار تھا، اور نبیوں کے سردار کی بیوی بن گئی، اللہ اکبر۔ پھر ولیوں کے سردار کی ساس بن گئی، اور پھر جنت کی خواتین کی سردار کی ماں بنی، اور شہداء کے سردار کی نانی بن گئی۔ یہ شان دی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ یہ اعزاز سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو حاصل ہے۔ حضور کا جمال بھی کمال ہے، حضور کا جلال بھی کمال ہے۔ بے شمار ایسے مواقع ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جلال بھی کیا،
اپنے صحابہ پہ کیا، اور حضور کا فرمان ہے میرے اللہ جس آدمی پہ میں جلال کر لوں تو اسے اتنا ثواب عطا کرنا کہ فرائض سے بھی بڑھ کر ثواب عطا کرنا۔ لیکن یہ وہ واحد خاتون ہیں، شخصیت ہیں، 25 سال حضور کی رفاقت میں گزارے، کبھی بھی میرے مصطفیٰ نے ان کو جھڑکا نہیں، جب بھی پیش آئے محبت سے پیش آئے، پیار سے پیش آئے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی اور سب سے پہلی خاتون۔ یہ بھی اعزاز آپ کو حاصل ہے کہ سب سے پہلے مسلمانوں کی جو روحانی اور ایمانی ماں بنی ام المومنین کا شرف حاصل کیا، وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ 4 پشتوں کے بعد حضور علیہ السلام کا اور جناب سیدہ امی جان کا سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے والد ماجد کا نام تھا خویلد، ان کے والد کا نام تھا اسد، ان کے والد کا نام تھا عبد العزیٰ، ان کے والد کا نام تھا حضرت قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میرے آقا کا شجرہ نسب آپ کو یاد ہے، حضور علیہ السلام کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ ہے، دادا جان کا نام حضرت عبد المطلب ہے، اور پردادا کا نام حضرت ہاشم ہے، اور پردادا کے جو باپ ہیں ان کا نام حضرت عبد مناف ہے، اور جو حضرت عبد مناف کے والد ماجد تھے وہ حضرت قصی تھے۔ خاندان قریش میں سے تھی حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ نے بڑا، اس دور کے اندر بھی جہالت کا دور تھا، اس دور میں بھی آپ کی نفاست، آپ کی طہارت، آپ کی پاکیزگی اس قدر عام تھی کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اس دور میں بھی لوگ آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے۔ طاہرہ اس دور میں حضرت سیدہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال آپ کی عمر تھی جب حضور علیہ السلام کی شادی حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی۔ اس وقت میرے آقا کی عمر پاک 25 سال تھی، اور یہ تیسری شادی تھی حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ اس سے قبل 2 شادیاں آپ کی ہو چکی تھیں اور دونوں خامن فوت ہو چکے تھے۔ حضور علیہ السلام ان سے اولادیں بھی تھیں، 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت ہند تھا اور ایک کا نام حضرت حالہ تھا، یعنی یہ بعد میں دونوں حضور علیہ السلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بیٹے ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ ان کے ساتھ حضور کا بڑا پیار تھا۔ حضور علیہ السلام کی 3 پھوپھیاں تھیں، ایک کا نام حضرت ام حکیم بیضا تھا، ایک کا نام حضرت صفیہ تھا، اور چھوٹی جو آپ کی پھوپھی جان تھی حضرت عاتقہ آپ کا نام تھا۔ یہ 3 حضور کی پھوپھیاں تھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی 7 اولادیں ہیں، 3 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں۔ یہ ساری اولادیں سوائے ایک بیٹے کے، یہ ساری حضرت سیدہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے۔ حضرت سیدہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب 2 شادیاں ختم ہو گئیں تو بڑے بڑے رؤسائے مکہ نے آپ کو پیغام نکاح بھیجا کہ آپ نکاح کر لیں، لیکن سیدہ اماں خدیجہ الکبریٰ نے کسی نکاح کے پیغام کو قبول اور ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اس پہ بڑے بڑے محدثین نے وجوہات لکھی، لیکن شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سال کے بعد خانہ کعبہ کے قرب میں خواتین کا ایک میلہ لگتا تھا، خواتین اس میں اپنے سال بھر کی خوشیاں مناتی، میلہ لگا ہوا تھا تو اس میں ایک تورات کا عالم بھی آ نکلا اور پکار کے کہنے لگا اے خواتین میرا کام تو نہیں ہے عورتوں کے مجمع سے مخاطب ہونا، لیکن میں آ گیا ہوں، میرا ایک پیغام سن لو۔ اس نے کہا کہ میرا پیغام یہ ہے کہ ان قریب نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ اعلان نبوت فرمانے والے ہیں، جو نبی آخری ہوں گے، جو امام الانبیاء ہوں گے، وہ مکہ کے اندر ہی ہوں گے اور اعلان نبوت کرنے والے ہیں، اور میں خوش نصیب ہوگی وہ عورت جس کو ان کی رفاقت میسر آئے گی۔ اس کے بعد خواتین نے ان کو
برا بلا کہنا شروع کر دیا، کتابیں اٹھا اور نکل جا، تیرا کہاں کام خواتین کی مجلس میں آنا۔ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خواتین نے برا بلا کہا لیکن میں نے بات پلے باندھ دی، میں اللہ کے حضور دعائیں کرتی، مولا کاش میرا نصیبہ کھول اور یہ لیکھ میرے مقدر میں آ جائے۔ میں اس دور میں جو عبادت کے تقاضے تھے وہ کرتی، جب عبادت سے فارغ ہوتی ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور دعائیں کرتی، مالک کاش اس نبی آخر الزماں کی رفاقت مجھ خاتون کو نصیب ہو جائے۔ پھر حضرت جو عاتقہ تھی حضور علیہ السلام کی چھوٹی پھوپھی جان، ایک دن جناب سیدنا ابو طالب کے پاس آئیں، اس وقت حضور علیہ السلام جناب ابو طالب کے پاس تھے، آپ کھانا کھا رہے تھے۔ جناب عاتقہ آئیں اور آ کے فرمایا بھائی ابو طالب ہمارا بھتیجا جوان ہو گیا ہے، اس کی ہمیں اب شادی کر لینی چاہیے۔ تو جناب ابو طالب کہنے لگے آپ تو جانتی ہیں میں کثیر العیال ہوں اور ذرائع آمدن میری کم ہیں، اس کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عاتقہ کہنے لگی ابو طالب آپ پریشان نہ ہوں، میری سہیلی ہیں جس کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے، کل پرسوں اس کا تجارتی قافلہ جانے والا ہے ملک شام کی طرف، میں ان کو کہتی ہوں کہ چند اونٹ ساز و سامان کے ہمارے محمد کو دے دے، جو اس سے نفع حاصل ہوگا ہم وہ شادی پہ خرچ کر دیں گے۔ تو جناب ابو طالب نے فرمایا اچھا آئیڈیا ہے، آپ بات کریں۔ ادھر سے یہ بات ہوئی، کتب سیر کے اندر آتا ہے جناب سیدہ اماں خدیجہ الکبریٰ کے والد فوت ہو چکے تھے، آپ کے دو خامند بھی فوت ہو چکے تھے، ان کا سارا مال، ان کی تجارت کا معاملہ جناب خدیجہ الکبریٰ خود سنبھالتی تھی، اور پوری ٹھاٹ کے صرف مکہ کی بڑی تاجر نہیں تھی، ملائکۃ العرب کا لقب اور ٹائٹل آپ کے نام تھا، پورے عرب کی سب سے بڑی تاجر اور ملکہ عرب تھی۔ رات کو سوئیں خواب دیکھتی ہیں کہ آسمان سے چاند ٹوٹا اور میری جھولی میں آ گرا، اور فرماتی ہیں میں نے اس چاند کو پھر ضائع نہیں کیا، میں نے اٹھا کے اس چاند کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ صبح ہوئی تو انہوں نے اپنا وہ خواب اپنی خادمہ، اپنی کنیز جس کا نام حضرت نفیسہ تھا، یہ کنیز بھی تھی اور رازدار دوست بھی تھی، تو فرمایا اور چلتے ہیں کہ معبر سے تعبیر کرواتے ہیں۔ آپ کا چچا زاد بھائی تھا جس کا نام تھا عمر بن اسد المعروف ورقہ بن نوفل، وہ اس وقت پورے مکہ کے اندر جس نے عیسائیت کو قبول کیا ہوا تھا وہ حضرت ورقہ بن نوفل تھے، اس وقت سچے دین کو جو انہوں نے قبول کیا ہوا تھا، باقی سارا بت پرست معاشرہ تھا، اکیلے واحد ورقہ بن نوفل تھے جنہوں نے سچ کو قبول کیا، حقانیت کو قبول کیا۔ اس کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا کہ اے خدیجہ واقعتاً یہ خواب دیکھا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اے ورقہ بن نوفل میرے بھائی آج تک میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے پھر اے خدیجہ بہن تجھے مبارک ہو، ان قریب جو مکہ کے اندر اعلان نبوت کرنے والے ہیں، جو امام الانبیاء ہوں گے، اللہ نے ان کی رفاقت کے لیے آپ کو نامزد کر دیا ہے، ان کی رفاقت کے لیے اللہ نے آپ کو نامزد کر دیا۔ آپ فرمانے لگے اچھا پھر مجھے کوئی نشانیاں تو بتا دیں، نشانیاں بتائیں۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا وہ خاندان قریش میں سے ہوں گے، مکہ میں سے ہوں گے، خاندان قریش اور بنو ہاشم میں سے ہوں گے، اور مطلبی ہوں گے، خاندان عبد المطلب میں سے ہوں گے۔ حضرت عاتقہ نے ادھر جا کر حضرت خدیجہ الکبریٰ سے بات کی اسی طرح کہ میرا بھتیجا ہے، خاندان قریش میں سے ہے، لہٰذا تمہارا قافلہ جانے والا ہے، ہو سکتا ہے تو چند اونٹ جو تھے وہ تجارت کے اس کو دے دیے جائیں، کیونکہ ہم نے اس کی شادی کرنی ہے، اور جو منافع حاصل ہوگا وہ ہم شادی پہ لگا لیں گے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی کہ میں پورے مکہ کی سب سے بڑی تاجر ہوں، میں ان ٹرینڈ بندوں کو نہیں لیتی، میں پہلے چیک کروں گی، پہلے انٹرویو کروں گی، پھر جا کر میں یہ نامینیٹ کروں گی۔
ادھر سے ورقہ بن نوفل کی بات بھی سن چکی تھی، ادھر سے مصطفیٰ جان عالم کی صداقت اور امانت کے قصے بھی پورے مکہ کے اندر مشہور تھے۔ اس گئے گزرے دور کے اندر بھی آپ کو صادق اور امین کے لقب سے لوگ یاد کرتے تھے۔ حضرت عاتقہ گئیں اور جا کے کہا کہ اے پیارے محمد اٹھیں چلیں، خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جانا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ اپنے گھر کی بالکونی سے حضور علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھ رہی تھی، تو کہا نفیسہ جاؤ جا کر عاتقہ کو کہہ دو کہ ان کا انٹرویو ہو چکا ہے، ان کی چال ان کا چلن بتا رہا ہے اور ورقہ بن نوفل کے خواب کی تعبیر بتا رہی ہے، یہی ہیں وہ خوبصورت شخصیت کے مالک جنہوں نے امام الانبیاء بننا ہے۔ یہ آئیں یا نہ آئیں، کل آ جائیں، میرے مال تجارت کے سربراہ یہی ہوں گے۔ دوسرا دن ہوا، حضور علیہ السلام مال تجارت کے لیے تیار ہو کے گئے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ایک غلام تھا جس کا نام میسرہ تھا، تو میسرہ کو آپ نے 3 نصیحتیں کی۔ میں میسرہ سن لو، تم میرے غلام ہو، میرے خادم ہو، مصطفیٰ کے بھی محمد کے بھی خادم بن کے رہنا۔ دوسری نصیحت یہ کی، یہ کاپی پنسل لے لو، پورے راستے کے اندر پورے سفر کے اندر جو جو انہونا واقعہ پیش آئے اس کو نوٹ کر لینا، جب واپس آؤ گے ایک ایک خبر پر 1000 درہم میں تجھے تحفے میں دوں گی۔ اور تیسری نصیحت یہ کی، خبردار اے میسرہ محمد کے حکم پر اپنا حکم نہ چلانا، جو کہہ دیں سو کہہ دیں اسی پہ کاربند ہو جانا، اور ان کی تعظیم و توقیر کرنا، ان کی اونٹنی کو کبھی پیٹ نہ کرنا، ان کو آگے رکھنا، قافلہ کے سالار یہ ہوں گے، قافلہ کے سربراہ یہ ہوں گے، ان کے حکم پر حکم نہیں چلانا، جو کہہ دیں سو کہہ دیں۔ حضرت میسرہ قافلہ لے کے چل پڑے، راستے میں دیکھتے جاتے ہیں اور یہ دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ اے سیدہ خدیجہ تم نے کیا مجھے نصیحتیں کرنی تھیں، جو ان کے ساتھ چلتا ہے ان کا تو ویسے ہی وہ غلام ہو جاتا ہے۔ حضرت میسرہ کہتے ہیں بات مکمل کروں، شام کی منڈی میں پہنچے تو ہر بندہ قسمیں کھا کھا کر مال بیچ رہا تھا۔ ایک شخص حضور کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد ذرا لات عزا منات کی قسم اٹھاؤ اور مال کی خوبیاں بیان کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں جن کا نام لینا نہیں چاہتا میں ان کی نام کی قسمیں کھاؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا، مال لینا ہے تو لو ورنہ میں ان کا نام نہیں لوں گا، اور مال کی خوبی تو درکنار، مال کی خوبی بھی بیان نہیں کروں گا، جو مال ہے تمہارے سامنے ہے اس کے اندر یہ نقص بھی ہے، یہ کمی بھی ہے، مال لینا ہے تو لو ورنہ چلے جاؤ۔ حضرت میسرہ کہتے ہیں کہ اس دور میں اس سفر میں سب سے بڑھ کر پورے سال میں سب سے بڑھ کر جس کو نفع آیا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال میں نفع آیا۔ وہاں سے واپس چلے تو راستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، درخت کے نیچے بیٹھے تو درخت کے قریب ایک راہب کی غار تھی، وہ راہب غار سے نکل کر فوراً آیا اور کہنے لگا اے میسرہ یہ کس شخص کو اپنے ساتھ لے کے آئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ یہ خاندان قریش کے اولو العزم لوگ ہیں، اولو العزم آدمی ہیں۔ تو وہ راہب کہنے لگا کہ اے میسرہ ان کو جلدی سے یہاں سے لے جا، تورات زبور اور انجیل کا علم بتاتا ہے، اس درخت کے نیچے وہی بیٹھتا ہے جو نبی ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی شخص اس درخت کے نیچے آج تک نہیں بیٹھا، یہ نبی ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، میں اگر مجھے اللہ عمر دیتا جب یہ اعلان نبوت فرماتے تو میں سب سے پہلے ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ حضرت میسرہ حضور واپس لے کے آئے اور پھر کچھ ایام گزرے، اس کے ٹھیک 1 مہینے کے بعد حضور علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، ٹھیک 1 مہینے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے وہ سارے معاملات میسرہ نے واپس آ کے بتائے۔ جب یہ چلتے تھے تو آسمان کا سورج دھوپ برساتا تو بادل آ کے ان کے اوپر سایہ کر لیتا، جب یہ چلتے تھے تو پتھریلی زمین ان کے قدموں سے چمٹ کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے نعرے دلربا پڑتے، جب یہ چلتے تھے تو بادل بھی سایہ کرتے تھے۔ حضرت میسرہ نے
واپس آئے اس کے ٹھیک 1 مہینے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے خود حضرت نفیسہ کے ذریعے پیغام نکاح دیا. حضور علیہ السلام کو جا کے پیغام نکاح دیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تم خود کہتی ہو یا خدیجۃ الکبریٰ نے کہا ہے؟ حضرت نفیسہ کہنے یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا کہنا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں اپنے والد سے اپنے چچا جان جناب ابو طالب سے مشورہ کر کے بتاؤں گا. اس دور کی بات ہے جب ہر بندہ خواہش کا اظہار کر رہا تھا کاش خدیجہ کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے، رشتہ ہو جائے. تو حضرت نفیسہ کہتی ہیں جب میں نے کہا چاہیے تو یہ تھا کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، اچھا پھر جلدی سے بات کرو. نہیں، حضور نے زمانے بھر کو پیغام درس دیا، پیغام امن دیا. فرمایا اچھا ایسا ہے تو پھر میں اپنے چچا سے مشورہ کر کے بتاؤں گا، اگر میرے چچا راضی ہو گئے تو میں بھی راضی ہوں. اور زمانے کو یہ عملی طور پہ پیغام دیا. ہمیشہ جو بڑوں کے فیصلے ہوتے ہیں اس میں حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں. آج تو ہر بندہ ہیر اور رانجھا اور میوال بنا ہوا ہے. حضرت صاحب پسند کی شادی کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ حضور سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا میں چچا سے مشورہ کر کے بتاؤں گا. الغرض شادی ہو گئی. وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جو پورے عرب کی بادشاہ تھی، شہزادی تھی، یہاں تک کہ 20 لونڈیاں آپ کی خدمت کے لیے وقف تھی. 20 لونڈیاں، حتیٰ کہ آپ نے کبھی پانی کا گلاس خود بھر کے نہیں پیا تھا. ہر گھنٹے کے بعد نیا سے نیا لباس، اتنی ٹھاٹ باٹ کی زندگی. آپ جانتے ہیں کہ عورتوں میں صبر بہت کم ہوتا ہے، حوصلہ بھی بہت کم ہوتا ہے، اور عورتوں کے پاس عقل کی بھی کمی ہوتی ہے. یہ اس کی حکمتیں ہیں. اور پھر اپنے آپ کو ڈھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. عورت کی جب شادی ہوتی ہے تو سسرال میں آ کے بڑا وقت لگتا ہے اپنے آپ کو ڈھالنے میں. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ امیر تھی، حضور کی بارگاہ میں آئیں، حضور علیہ السلام سے عقد ہوا، نکاح ہوا، کلمہ پڑھا، سارا مال نماز ظہر کے بعد حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. اور تاریخ گواہ ہے عصر سے پہلے پہلے حضور علیہ السلام نے سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. بڑا مشکل ہوتا ہے بندہ امیری سے غریبی پہ آئے نا، بڑا پھونک پھانک کے گزارا ہوتا ہے، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، کھٹن مراحل گزارنے پڑتے ہیں. ہاں غریبی سے اوپر چلا جائے تو وقت گزارنا آسان ہوتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر اوپر سے بندہ نیچے آئے تو بڑا وقت مشکل ہوتا ہے. لیکن سیدہ قربان جائیں سیدہ کی عزت اور عظمت پر. آپ 20 کنیزیں آپ کی خدمت کے لیے وقف تھیں، لیکن حضور کے عقد میں آئیں، غلامی کا دم بھرا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئی، حضور کے نکاح میں آئیں تو وہی ملائکۃ العرب تھیں جو حضور کے کاشان نور کے اندر جھاڑو پھیر رہی ہوتی تھی. وہی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تھیں جو تاجدار کائنات کے کپڑے بھی دھویا کرتی. یہ آئیڈیل ہے میری ماؤں اور بہنوں کے لیے. وہی خدیجۃ الکبریٰ تھی جو آقا کے لیے جو خاتون اپنے ہاتھوں سے پانی کا گلاس بھی نہیں بھر کے پیا کرتی تھی. 20 کنیزیں وقت تھی خدمت کے لیے، وہی اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی. ایک دفعہ دسترخوان سے، بخاری کی حدیث پاک ہے، کنز العمال میں ہے، کھانا بنا کے آم سے پلیٹ اور برتن کے اندر کھانا بنا کے آ رہی تھی. عالم یہ تھا جو سوٹ پہنا ہوا تھا اس پر کئی پیوند لگے ہوئے تھے. ہر گھنٹے کے بعد جو سوٹ چینج کیا کرتی تھی، کچن سے کھانا بنا کے پیوند لگے کپڑے پہن کے آ رہی تھی. حضور کی بارگاہ میں آئی، کھانا رکھا، بخاری اور کنز العمال کا ریفرنس دیا. میرے آقا نے ایسے نا فرط محبت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھا. جب دیکھا تو سیدہ عرض خدمت ہوئی، حضور اس طرح محبت سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ ابھی تم کچن سے کھانا لے کے آ رہی تھی، جبریل میرے پاس پہلے پہنچ گئے. جبریل نے آ کے مجھے عرض کی یا رسول خدا ابھی خدیجۃ الکبریٰ کچن سے آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہیں. جب وہ کھانا لے کے آپ کی بارگاہ میں پہنچے تو خدیجۃ الکبریٰ کو خدیجۃ الکبریٰ کے رب کا سلام ضرور کہہ دینا. کائنات عالم میں کوئی خاتون ایسی خاتون نہیں ہے جس کو ڈائریکٹ رب کا سلام آیا ہو. سلام آیا ہے تو حضور کی اس پیاری اور اس غم گسار خاتون کی طرف سلام آیا جس کا نام زمانہ خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے یاد کیے ہوئے ہے. اللہ اکبر. حضور کی بارگاہ میں آئیں، اپنے آپ کو حضور کی محبت میں ڈھالا.
اپنے آپ کو حضور کے قرب میں ڈھالا، اور پھر ہر رشتے کا، میں کہتا ہوں کہ آج ہر گھر کے اندر یہی لڑائی جھگڑا ہے، فساد ہے، رشتے ٹوٹنے کو ہیں۔ خاتون اپنے جو رشتہ دار ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں بس صرف میرے رشتہ دار آنے چاہیے افطاری پہ، بندہ کہتا ہے نہیں جی میرے رشتہ دار ہیں، خاتون کہتی ہے میرے رشتہ دار ہیں۔ اس رشتہ داری کے چکر میں رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ جب حضور سیدہ خدیجہ الکبریٰ جب حضور کے عقد میں آئی، کس انداز میں آپ کے رشتوں کا پاس رکھا۔ شادی کے چند دن بعد حضرت اماں حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا حضور کے گھر میں تشریف فرما ہوئی۔ حضور علیہ السلام فرتے محبت میں کھڑے ہو گئے۔ یہ سکی امی جان نہیں تھی، آپ جانتے ہیں نا جی، یہ حضور کی رضائی اماں تھی۔ آج تو بہویں سکی ماں کو قبول کرنے پہ راضی نہیں ہیں۔ گھر گھر کا ساس اور بہو کا جو آج ہمارے الیکٹرانک میڈیا پہ جتنے ڈرامہ سیریل چلتے ہیں وہ ساس بہو کی لڑائی جھگڑے پہ، معاشرہ تباہ ہو کے رہ گیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر حضور کی شادی ہوئی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ چند دن گزرے حضرت اماں حلیمہ سعدیہ آ گئی۔ اس بہو کو تو پتہ نہیں ہے نا، اس کو تو پلا پلایا شوہر مل گیا۔ ذرا اس ماں سے تو پوچھو کہ اس نے کس مشکل زاویے میں جا کر اس کو پروان چڑھایا۔ آج جب پلا پلایا پروان چڑھا کے جناب والا جوان گبرو جوان اپنا بیٹا کر دیا تو اس کے ہاتھوں میں دے دیا، آج وہی بہو ماں کو ایکسپٹ نہیں کرتی۔ بہو تو بہو رہ گئی، بیٹا بھی ماں کی غیر موجودگی میں بیوی کے ساتھ مل کے ماں کی غیبت کر رہا ہوتا ہے اور ماں سے علیحدگی کی باتیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے کھڑے ہو کے حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کا استقبال کیا۔ حضور نے فرمایا اے خدیجہ یہ میری امی جان ہے، یہ میری امی جان ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہو گئی، عرض کرتی ہیں بندہ نواز یہ آپ کی امی جان ہے تو یہ میری بھی امی جان ہے۔ اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے کھلایا۔ اب سفر کر کے آئی تھی حضرت حلیمہ سعدیہ، کندھے کندھے دبائے، خدمت کی، خاطر تواضع کی، کھانا کھلایا، بستر خود اپنے ہاتھوں سے بچھا کے دیا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ جانے لگی تو عرض کرتی ہیں امی جان میرا دل چاہتا ہے آپ پہلی دفعہ میرے گھر میں آئی ہیں، میں کچھ تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے 40 بکریاں اور 1 اونٹ اور کچھ جوڑے حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کے حضور پیش کیے۔ فرمایا آپ میرے مصطفیٰ کی امی ہیں تو آپ میری بھی امی جان ہیں۔ اس قدر رشتوں کا پاس کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا نے بھی انداز معاشرت کو نبھایا۔ حضرت خدیجہ فوت بھی ہو گئی جب، تو حضور نے حضرت خدیجہ کے رشتوں کا بھی پاس رکھا۔ آپ جانتے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا حضرت خویلد فوت ہو چکے تھے پہلے، حضور کے جو سسر تھے، آپ کا کوئی بھائی بھی نہیں تھا حضرت خدیجہ کا۔ سابقہ شوہروں میں سے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت ہند تھا اور ایک کا نام حضرت حالہ تھا۔ ہے کوئی ایسا بندہ جو سابقہ شوہر کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھے؟ میں کہتا ہوں مارکہ کشمیر ہوتا ہے، لیکن حضور نے اس انداز میں عزت اور عظمت کا اور رشتوں کا پاس اور انداز معاشرت کو نبھایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ راویہ ہیں مدینے کے اندر، آپ فرماتی ہیں جب حضور دوپہر کو سوتے تھے نا، یہ معمول تھا حضور علیہ السلام کا، دوپہر کے وقت قیلولہ کیا جاتا۔ حضور سوتے تھے تو ابو بکر صدیق سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے صحابی تک کسی کو جرت نہ ہوتی کہ حضور کو جگائے، حتیٰ کہ جبریل کو بھی جرت نہیں ہوتی، جبریل بھی آ کے ہاتھ بند کے کھڑے ہو جاتے۔ حضور بیدار ہوں گے تو عرضگزاری کریں گے۔ حضور آرام فرما رہے تھے تو حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پہلے شوہر میں سے تھے، انہوں نے آ کر مسجد نبوی میں اشخاص سے پوچھا میرے آقا کہاں ہیں؟ حضور سوئے ہوئے تھے، کانوں میں آواز پہنچی حضرت حالہ کی، فرط محبت میں حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں بڑی پریشان ہو گئی، حضور اس وقت تو کوئی اٹھاتا نہیں، ایک آواز آئی اور آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور جلدی سے حضور کاشانہ اقدس سے باہر نکل گئے۔ تو سیدہ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں آگے بڑھ کے میں نے پوچھا حضور خیر تو ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ سیدہ نے 1 دفعہ پوچھا، میرے آقا نے 3 دفعہ جواب دیا۔ فرمایا عائشہ سننی نہیں، مسجد کے اندر میرا حالہ آ گیا ہے، میری خدیجہ کا بیٹا آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے۔ حضور فرط محبت میں آگے بڑھے۔ اور پھر حضرت ہند سے کوئی پوچھتا کہ اے ہند کیسے رہتے ہو، کیسی زندگی گزرتی ہے، تو وہ کہتے بڑی ٹھاٹھ کی زندگی گزر رہی ہے، مجھ سے بڑھ کر کوئی خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہے، علی المرتضیٰ میرے بھائی ہیں۔
علی المرتضیٰ میرے بھائی ہیں، فاطمہ الزہرا میری بہن ہیں، خدیجۃ الکبریٰ میری ماں ہیں، اور امام الانبیاء میرے باپ ہیں۔ مجھ سے بڑھ کر تو کوئی خوش قسمت ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پوری کائنات میں مجھے کسی پر رشک نہیں آتا تھا سوائے ایک ہستی کے، اور وہ ہستی سیدہ اما خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ فرماتی حضور اتنا ذکر کرتے ولیکن یکسر ذکرہا خطیجہ خطیجہ خطیجہ۔ حضور حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ساری کائنات محمد محمد کرتی ہے، میرے آقا خدیجہ خدیجہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ولیکن یکسر ذکرہ، کثرت سے حضور حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے۔ ایک دن فرماتی ہے مجھ سے راہ نہ گیا، میں نے عرض کی بندہ نواز یوں آپ ذکر کرتے ہیں جیسے اور کوئی خاتون ہے ہی نہیں میرے آقا کی۔ جب میں نے اتنا سا جملہ کہا میں خاموش ہو گئی، میں نیچے دیکھنے لگی، میرے آقا خاموش تھے۔ میں نے نگاہیں اٹھا کے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا تو حضور علیہ السلام کے چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ حضور علیہ السلام نے مجھے دیکھتے ہوئے حضور کا جلال جمال میں بدلا، آنسو بہاتے ہوئے فرمایا وَإِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ، فرمایا عائشہ خدیجہ خدیجہ ہی تھی، خدیجہ خدیجہ ہی تھی، تم ساری میری سکھوں کی ساتھی ہو، وہ میرے دکھوں کی ساتھی تھی۔ میں جب مکہ کے اندر گلیوں پر میرے لیے راستے تنگ کیے جاتے، مجھ پر پتھر برسائے جاتے، میرے راستے کے اندر کانٹے بچھائے جاتے، میں باہر سے تکلیفیں اٹھا کر جب واپس گھر آتا میں دیکھتا خدیجہ کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا، مجھے دودھ پلا کر، مجھے بستر بچھا کے، مجھے سلا کر، میرے کندھے اور میرے پاؤں دبا کر خدیجہ عرض کرتی ہیں آقا پریشان نہ ہوں، اللہ بڑی عزتیں عطا کرنے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضور علیہ السلام نے پھر اس قدر رشتوں کا پاس رکھا۔ ایک دن حضور علیہ السلام کی بات، آپ سوئے ہوئے تھے دوپہر کا وقت، کوئی نہیں اٹھاتا تھا، ایک خاتون چھڑی پکڑ کے نا جی، تھوڑا آنکھوں سے کم نظر آتا تھا، چھڑی پکڑ کے ٹک 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 کرتے ہوئے نا جی کاشانہ نور کے دروازے پہ آئی، دکل باب کیا تو دروازہ حضرت اما عائشہ صدیقہ نے کھولا تو حضور علیہ السلام نے دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا، حضور علیہ السلام اٹھ کے بیدار ہو گئے، حضور اٹھ کے فوراً دروازے پہ آئے، اما جی کا ہاتھ پکڑا، اپنے ساتھ لائے، اپنے بستر پہ بٹھایا، کافی لمبے چوڑا عرصہ وقت تک ملاقات ہوتی رہی، خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، اور پھر جانے لگی تو کافی تحائف دیے اس خاتون کو۔ جناب بلال کو بلایا، بلا کے فرمایا جاؤ یہ تحفے تحائف لے کے اس خاتون کو ان کے گھر چھوڑ کے آؤ۔ حضور آ کے واپس سو گئے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں سوچ رہی تھی آج خلاف معمول عمل دیکھا، اتنا وقت تو حضور اس وقت کسی کو نہیں دیتے، یہ خاتون کون تھی؟ حضور نے وقت بھی دیا، تحفے بھی دیے، کھانا بھی اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ فرماتی ہیں جب اٹھ کے حضور مسجد جائیں گے پھر واپس آئیں گے، شام کو میں پوچھوں گی حضور یہ خاتون کون تھی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد اچانک میں نے جمال مصطفیٰ کو دیکھا حضور ورت حیرت میں مبتلا ہیں، سوچ و بچار میں ہیں۔ میں نے دیکھا تو حضور کی آنکھیں بھی کھلی ہیں۔ میں حضور کے قدموں پہ آ کے بیٹھ گئی، ہاتھ قدموں پہ رکھ کے عرض کی بندہ نواز یہ خاتون کون تھی؟ بڑا وقت دیا آپ نے، خلاف توقع آپ نے اس سے برتاؤ کیا۔ حضور علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے، اٹھ کے بیٹھے تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں بندہ نواز میرا یہ مقصد نہیں تھا، میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچانا، میں معذرت چاہتی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اس میں معذرت کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں معذرت کی کوئی بات نہیں، دراصل یہ خاتون جس کو میں نے وقت دیا، تم پوچھنا چاہتی ہو یہ خاتون کون تھی، اس کو میں نے وقت دیا، تحفے دیے، تحائف دیے، دراصل یہ میری خدیجہ کی سہیلی تھی، میری خدیجہ کی سہیلی تھی۔ مکی دور کے اندر یہ خدیجہ کے پاس آتی، خدیجہ اس کو وقت دیتی، کھانا کھلاتی، اور جاتے ہوئے یہ غریب تھی اس کو تحفے بھی دیا کرتی۔ آج جب یہ خاتون آئی ہے تو اس خاتون نے مجھے خدیجہ کی یاد تازہ کروا دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس انداز میں محبتوں کا پاس رکھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے ساتھ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا، اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں قربان کر دیا۔ وقت آخر آپ علیل ہو گئی، حضور کو بلایا، حضور سرانے بیٹھے تھے تو عرض کرنے لگی حضور میں ایک نبی کی بیوی ہوں، مجھ پہ اللہ نے بڑے حق رکھے ہوئے تھے،
میں وہ حق ادا نہ کر سکی. اللہ اکبر. میں وہ حق ادا نہ کر سکی. حضور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا. حضور کو دیکھا تو حضور زاروں قطار رو رہے تھے. آج عجیب منظر ہو گیا. حضور زاروں قطار روتے جا رہے تھے. حضور نے فرمایا خدیجہ تو حقوق کی بات کرتی ہے, ناراضگی کی بات کرتی ہے, میں محمد تجھ سے اتنا راضی ہوں. ابھی جبریل آئے ہیں اور آ کر مجھے یہ پیغام دے کے گئے ہیں. خدیجہ خوش ہو جا, تو جس طرح دنیا کے اندر میری ساتھی ہے جنت کے اندر بھی تو میری ساتھی ہوگی. جنت کے اندر بھی میری ساتھی ہوگی. حضور نے پھر فرمایا, اسی موقع پہ حضور نے فرمایا خدیجہ ساری زندگی تو نے عطا ہی کیا, ساری زندگی کرم نوازی ہی کرتی رہی, آج مانگ مجھ سے کیا مانگتی ہے. تو سیدہ کائنات سیدہ عالم نے عرض کی بندہ نواز سارا زمانہ ساری زندگی میں نے دیا ہے, میں نے کبھی لیا نہیں, مجھے تو مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. مجھے مانگنے کا طریقہ, میں مانگوں تو کیسے مانگوں. حضور نے فرمایا اچھا میں مسجد جا رہا ہوں, خود نہیں مانگ سکتی تو فاطمہ تو زہرا کو بتا دو, میں فاطمہ سے پوچھ لوں گا. حضور چلے گئے تو سیدہ کائنات سیدہ عالم سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنی بیٹی شہزادی فاطمہ کو گلے لگایا. گلے لگا کے فرمانے لگی جب تمہارے بابا آئے نا, بابا کو کہنا ایک وقت تھا 20 کنیزیں میری خدمت کیا کرتی تھیں, آج میرے پاس اتنا مال بھی نہیں کہ میں اپنا کفن خود خرید سکوں. میری دل کی خواہش اور چاہت اور آرزو یہ ہے جو مدثر کی چادر تیرے بابا کندھے پہ رکھتے ہیں نا, سفید چادر, میری چاہت یہ ہے کہ تیرے بابا وہ چادر مجھے دیں اور میرا وقت آخر اس چادر میں آ جائے. اللہ اکبر. حضرت خدیجہ نے فرمایا میری زندگی کا احوال بھی محمد تھے, میری آخرت کا احوال بھی محمد ہونا چاہیے. تو حضور نماز پڑھ کے واپس آئے, فاطمہ کو گلے لگایا, گلے لگا کے پوچھا فاطمہ بتاؤ تمہاری ماں کی کیا چاہت ہے. تو سیدہ نے عرض کی ابا جان میری امی جان کی خواہش یہ ہے, یہ مدثر کی چادر آپ امی جان کو دے دیں, وقت آخر امی جان اس میں گزارنا چاہتی ہیں. حضور علیہ السلام نے اللہ اکبر اس انفرادیت کے معاملے میں, اس بچھوڑے کے عالم میں جا کے حضور کے ہاتھ کانپ رہے تھے. سیر نگاروں نے لکھا وہ چادر اتارنے کے لیے کہ کیسے خدیجہ مجھ سے الگ ہوگی. اللہ اکبر. حضور چادر اتار رہے تھے, آسمان بالا سے جبریل نازل ہوئے, عرض کی بندہ نواز سیدہ نے ساری زندگی اللہ فرماتا ہے میرے راستے میں قربان کر دی, سارا مال و متاع میرے راستے میں قربان کر دیا. آپ اپنی چادر سنبھال کے رکھیں, خدیجہ کے کفن کے لیے ہم جنت سے کپڑے کا انتظام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر میرے آقا فرت محبت میں سیدہ کے پاس تشریف لے کے گئے اور جو جملہ ارشاد فرمایا, اگر یہ رشتہ جو سیدہ کا حضور سے تھا اور جو آقا کائنات کا اماں جان سے رشتہ تھا, اگر یہ رشتہ ایک شخص کو جو آئینی زندگی گزارنے والا ہے, معاشرتی تشکیل کے لیے ایک بیوی کو سمجھ آ جائے, ایک خامند کو سمجھ آ جائے, اللہ کی عزت کی قسم ہمارے رشتوں کے اندر حسن پیدا ہو سکتا ہے, ہمارے رشتے ہمارے گھر جنت کی نظیر بن سکتے ہیں. حضور نے سیدہ کے پاس آ کے فرمایا اے خدیجہ تو نے یہ چادر کی بات کر دی, یہ چادر کیا چیز ہے, لو آتے تو کہ جلدی. حضور نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم خدیجہ میں تجھ سے اتنا راضی ہوں, اگر آج تم محمد کی جلد بھی, محمد کا چمڑا جلد بھی مانگتی تو میں محمد اپنی جلد بھی تجھ پہ نثار کر دیتا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے 65 سال زندگی گزاری, 65 سال آپ نے عمر پائی. 10 رمضان المبارک کو آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا, جو محسن اسلام تھی, جو تاجدار کائنات کی غموں کی ساتھی تھی, دکھوں کی ساتھی تھی, سارا زمانہ بار حضور کو تکلیف دیتا, گھر میں آتے تو سیدہ خوشیوں کا سامان کرتی. وہ سیدہ جنہوں نے سوشل بائیکاٹ کا 3 سال شیب ابی طالب کے اندر 20 کنیزیں رکھنے والی خاتون نے پتے کھا کے گزارا کیا, پانی سے گزارا کیا, اور زمانے کو عملی یہ پیغام دیا ایک خاتون کو شوہر کے ساتھ اس قدر وفادار ہونا چاہیے. جب خاتون شوہر کا اس قدر وفا والا معاملہ ہوگا تو گھر جنت کی نظیر بنیں گے, اور اس معاشرے کی تشکیل کے اندر وہ گھر وہ خاندان عملی کردار ادا کر سکتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیقات عمل نصیب فرمائے. کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا حسین موسم ہے,